وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48. آج کا موضوع کیا ہمارا یقین باطل پر ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اے مومنوں، اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48. وما کنتا، اور آپ نہیں تھے تتلو پڑھنے والے، من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، ولا تخطہ اور نہ آپ خط لکھ سکتے تھے، بے یمین کا اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ آیات ہیں بالکل واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون انکار نہیں کرتے میری آیات سے، میرے احکامات اور نشانیوں سے، لیکن ظالم لوگ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت تقریباً 7ویں نبوی میں نازل ہوئی ہے اور مشرکانہ ماحول ہے، اور عام لوگ جو ہیں سرداران انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. قرآن کی صداقت سے لوگ انکاری ہیں.
اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مکے والے موں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، انکار نہیں کرتے میری آیات سے لیکن کافر یا ناشکرے لوگ۔ اور آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ اس کتاب یعنی یہ پرحکمت کتاب جو ہے، اس سے پہلے تو اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ خط لکھ سکتے تھے۔ نبی الامی جو ہے وہ ایک خطاب ہے جو قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، یعنی وہ جو دنیاوی ذرائع سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اور پھر سب سے زیادہ پڑھے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی بھی طریقے سے انہوں نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی تھی اس سے پہلے اور نہ خط لکھ سکتے تھے۔ آپ دیکھیں نا صلح حدیبیہ، یعنی یہ ایک نبی کی شان ہے، سامعین کرام، ایک تعریف ہے، ایک شان ہے، ایک خاصیت ہے کہ ان کو خط لکھنا نہیں آتا تھا اور وہ خط لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ نبی کی ایک شان ہے کہ سارا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی دیا ہے، اپنے طرف سے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تو ہر ایک چیز جانتے تھے۔ تو نبی امی ہمارے حضور کی خاصیت ہے، اور یہ خاصیت مطلب ایک خاصیت ہے اور یہ ایک صفت ہے کہ دنیاوی علوم کو نہ جاننے والے کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا کر دیے جو دنیا والے نہیں جانتے، جس کے جو علم دنیا والے اپنے ذرائع سے نہیں حاصل کر سکتے، وہ تمام علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے رسول اس سے پہلے تو نہ آپ تو کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے، انہوں نے گزشتہ کتابیں پڑھی ہیں، اس سے اخذ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ واضح احکامات ہیں جو سینوں میں ہیں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی جو اہل علم ہے ان کے سینوں میں اس کی صداقت موجود ہے، اور اس سے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، وہی کل کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا 47 نمبر، وہی وہ ہے، اس کی تفصیل ہے گزشتہ سبق میں نے کی تھی کہ دیدہ دانستہ انکار نہیں کرتے لیکن ظالم لوگ۔ ظالم سامعین کرام وہ شخص ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور حق سے منہ موڑ کے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے اور دنیا کی طرف رخ کر کے اس نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، یہ شخص ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اپنے آپ کے۔ تو وہ لوگ جو ہیں یعنی جو ظالم ہیں، جو ضد اور ہٹ درمی پہ اصرار کر رہے ہیں، تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اور وہ بھی دیدہ دانستہ انکار۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آگے وقالو، اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من رب، کیوں نازل نہیں ہوئی ان کی طرف کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ تعالی، معجزات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ سامعین کرام، نبی کی حیثیت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ نبی کی حیثیت ایک میسج دینے والے کی ہوتی ہے، پیغامبر، رسول۔ تو یہ نبی کا کام، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں، شریعت ہے،
تو وہ اپنی امت کو پہنچا دے، امت اجابت کو، جو امت دعوت کو جو مان لیں تو وہ امت اجابت بن جاتی ہے۔ تو حضور کی ڈیوٹی جو ہے، اسی طرح ہر مبلغ کی، ہر داعی الی الحق کی ڈیوٹی جو ہے وہ پہنچا دینی ہے، ایک بات واضح طور پہ پہنچا دینی ہے، اور سب سے پہلے سامنے کرام ڈر سنانا ہے۔ باقی تو ہٹ درمی ہے اور پھر دیدہ دانستہ انکار ہے، تو اس میں مختلف لوگ جو ہے اعتراضات گھڑ لیتے ہیں، اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی جواز ہوتا ہے۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربک، کہ یہ اگر اللہ کا رسول ہے تو کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی ایسی بات جو ہم نہ کر سکیں اور ہمیں یقین آ جائے۔ تو بات یہ ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دعوت الی الحق جو ہے وہ دلائل اور دلائل کی بنا ہوتی ہے، بصیرت کے الفاظ آئیں، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں دلائل سے، بصیرت سے، حقائق سے۔ کبھی بھی سامعین کرام یہ معجزات جو ہیں، اگرچہ یہ حق تو ہیں، معجزہ نبی کا معجزہ اور اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے، اس سے انکار اس سے انکار کرنے والا جو ہے وہ بدعقیدہ ہے سامعین کرام۔ لیکن معجزہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ منحصر ہوتا ہے، کرامت، ولی کی کرامت یا نبی کا معجزہ، یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے نا، دعوت پیش کرنے کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کہا جا رہا ہے انما انا نذیر مبین، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، میرا تو اور کوئی کام نہیں ہے، اور ڈرا دیا میں نے تمہیں۔ دوسری آیت، اولم یکفہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے ان پہ کتاب نازل کی ہے، یعنی ان کے لیے کتاب نازل کی ہے، یتلی علیہم، جس کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ و ذکریٰ لقوم یؤمنون، اس میں بے شک رحمت ہے اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے اور عزت ہے اور شرف ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے ٹیکسٹ پہ بھی غور کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یکفہم، یعنی یہ بات کافی ہے، معجزے کے طور پہ بھی کافی ہے اور ہدایت کے لیے بھی کافی ہے۔ سامعین کرام، قرآن جو ہے وہ بذات خود نبی کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس کا چیلنج جو قرآن میں دیا گیا ہے قیامت تک، اس کا کوئی مثل یا ثانی نہیں پیش کر سکتا۔ تو معجزہ اور کیا ہے کہ انسان اس سے عاجز ہو، اور یہ سامعین کرام جو مکی دور تھا اس میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک چھوٹی سی آیت کو، سورہ کوثر کو، خانہ کعبہ پر لٹکا دیا تھا وہاں کے مروجہ قانون کے مطابق، اور چیلنج کیا تھا کہ اس کے مثال کوئی کلام لے آؤ۔ مقابلے ہوتے تھے شعراء کے، خطباء کے کلام کے بارے میں۔ تو ایک بہادر آیا مشرک، بڑا خطیب اور بڑا عالم، اس نے بڑا غور کیا اور ایک جملہ اس کے مقابل پہ لکھ دیا جو اس کے ہم قافیہ تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس نے ایک جملہ لکھ دیا جو اس کی یعنی ہم قافیہ تھا۔ کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے خود اقرار کر لیا تھا، اور یہ ظالم لوگ جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہیں یہ حق ہیں، اور یعنی اس کی ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ سارے ابو جہل وغیرہ یہ مانتے تھے کہ نبی سچا ہے، اس کی بات سچی ہے، لیکن وہ ضد اور ہٹ درمی اور انا پرستی کو کیا کہیے
اور وہ تو آپ آج بھی اندازہ لگا سکتے ہیں سامعین کرام کہ وہ ضد ہم نے بھی اپنائی بھی ہے. وہ جو ابو جہل والی ضد ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول ہمارے حق ہیں، اس کے باوجود رسول کی دعوت سے ہم انحراف کر رہے ہیں، رسول کی دعوت پہ ہم لبیک نہیں کہتے. اور یعنی اس کے علاوہ رسول کی قرآن کو بھی نہیں مانتے. یعنی قرآن کے احکامات کو ہم عملی طور پہ تو مانتے نہیں ہیں، اس کے ہم تو خلاف عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اطاعت رسول کا حکم ہے، ہم اطاعت رسول نہیں کر رہے. اطاعت اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کامل طور پہ نہیں اختیار کر رہے ہیں. کامل نہیں بلکہ کچھ بھی بندگی جو بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ تو ہماری خواہشات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ان فی ذالک لرحمہ، اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے. ذکرہ کے 2-3 معنی ہیں سامعین کرام کے. ایک تو ذکر کا معنی نصیحت ہے، اور عزت ہے، اس میں شرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کا تو تذکرہ ہو گیا. یعنی اگر کوئی اس کو لے لے گا تو یہ معزز بن جائے گا، کوئی لے لے گا تو یہ نصیحت پا جائے گا. لیکن اس میں رحمت ہے اور عزت ہے، شرف ہے، نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جو یقین کرنے والے ہیں. اور سامعین کرام اس جملے سے اگر آپ قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں نا تو اس جملے سے یعنی ہم اس کے مخالف ہیں، ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے. سچی بات یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ یہ قابل عمل ہے. اس بات پہ ہم کہتے ہیں وہ پرانا دور تھا، وہ صحابہ کرام تھے، وہ حضور کی ذات تھی. یہاں اب نہیں ہو سکتا ایسا. یہ بہت جو آج کل اپنے آپ کو فلاسفر کہتے ہیں نا، ان کا یہ وہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہو سکتی، وہ دور نہیں آ سکتا، اس طرح عمل نہیں ہو سکتا. یہ ہماری بے یقینی ہے. تو بے یقینی اگر آپ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہیں، اور نہ آپ کو یعنی آپ ایک ذلیل قوم بن جائیں گے. پھر جیسا کہ آج ہم ہیں، ذلت اور رسوائی جو ہے ہمارا مقدر بن چکی ہے سامنے کا، اور اس وقت تک یہ مقدر بنی رہے گی جب تک ہم قرآن کو اپنے رہنما کے طور پہ قبول نہیں کر لیں گے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور روشنی ہے، اور اس کا اتباع نہیں کریں گے. تو ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون. پھر قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کفیٰ باللہ، کافی ہے اللہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، شہیدہ گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، جنہوں نے یقین کر لیا باطل پہ اور اللہ تعالیٰ سے انکار کر دیا. اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام یہ آیت ذرا اس آیت پہ غور کریں. مکمل میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ دیا ہے. پہلا اس کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہوا رہا ہے کہ تم ان سے کہو کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا. اب میرے تو تمہارے درمیان شہادت یعنی گواہی کے لیے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دے گا. اور وہ شہادت آپ نے دیکھا سامعین کرام کہ 8 جس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے 8 سال پہلے، تو اس جگہ فاتحانہ انداز میں آ گئے. وہ مکہ جس پر کوئی قدرت نہیں حاصل کر سکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے مکہ پہ چڑھائی کی تھی نا ابرہہ کے لشکر نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. عملی طور پہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب پہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا. تو یہ کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا کا یہ مطلب ہے. اس کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی ساری حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
اب یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، بہت اہم حصہ ہے سامنے کرام۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ باطل پہ، جنہوں نے باطل پہ یقین کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے انکار مشرکوں کا نہیں تھا۔ دیکھیں شان نزول کے مطابق تو یہ مشرکوں کے لیے ہے آیت۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو باطل پہ ایمان لے آئے، یقین کر لیا، جس نے باطل پہ اور اللہ سے انکار کر دیا، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کر دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے انکار کر دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار کر دیا تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو قرآن شاہد ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے اس بات کے قائل تھے کہ رب جو ہے اللہ ہے، خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے وہ قائل تھے اور اس کی قدرتوں کی بھی قائل تھے۔ یہ قرآن اس پہ شاہد ہے سامنے کرام۔ تو انکار باللہ کا کیا مطلب ہے؟ انکار باللہ سامنے کرام، جب پیغمبر آتا ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ لوگوں باطل چیزوں کو، باطل پہ یقین چھوڑ دو، اللہ پہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہی میری منزل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کر توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ وہ تائب ہو جاؤ، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف بنا لو، اس کے لیے زندگی گزارو۔ تمام خیر اور شر کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس چیز سے جو ہے وہ کافر انکار کرتے تھے، یعنی کہ صرف اللہ کو پکارے۔ مشرکین مکہ اس سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے تو خانہ کعبہ میں 313 بت 360 بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، پھر اور بت بھی تھی، اور بت بھی تھی۔ اس کفروا باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے انکار کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، صرف اللہ ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں سامعین کرام۔ ابھی میرے پاس وقت کم ہے، لیکن ذرا آپ توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ یہ مضمون کور ہو جائے گا۔ کفرو، انکار اللہ کا بحیثیت مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود۔ یہ چاروں چیزیں ہم بھی نہیں مانتے، نہ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اور ہستیوں کی بھی ہم کہنا مانیں گے۔ عبادت کا مطلب آپ کو میں نے بیان کیا کہ میں تو اپنے نفس کا، اپنے آپ سے بھی میں خود ہوشیار ہوں۔ ہر ایک ہم میں سے اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے نا، کہ میں فلاسفر، میں بہت سمجھدار ہوں۔ تو نہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کرتے ہیں، یہ انکار ہے اللہ کی الوہیت کا سامنے کرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، اور نہ مطلوب ہے، یہ انکار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب ایمان، والذین آمنوا بالباطل، دیکھیں ایمان بہت اچھا وہ ہے۔ دیکھیں قرآن کی جو الفاظ کا، جن الفاظ سے یہ بات ہو رہی ہے، ایمان، ہم تو ایمان بس ایک خاص چیز کو کہتے ہیں، باطل پہ ایمان کا ہمیں تو تصور ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے، بھئی ایمان تو ہے لیکن تمہارا ایمان تو باطل پہ ہے۔ دیکھیں باطل دنیا پر آج ہمارا ایمان ہے۔ یہ بات میں آپ کو ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حق پہ ایمان نہیں ہے، باطل پہ ایمان ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بہرحال لیکن اگر کوئی باطل پہ یقین کر لے، سامنے کرام ذرا سوچیں کہ آپ کا باطل پہ یقین ہے کہ اللہ پہ یقین ہے؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے سامنے کرام، ورنہ آج یہ معاشرہ جو تھا یہ جنت بن چکا ہوتا اگر اللہ پر ہمارا یقین ہوتا۔ نہیں ہے۔ بہرحال اس کا مطلب کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یعنی الخاسرون کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے،
اور سامعین اکرام یہ آیت چھوڑ دیں، مکے والوں کو چھوڑ دیں، اپنے لیے دیکھیں کہ یہ آپ میں یہ صفات موجود ہیں کہ نہیں، آپ کا ایمان باطل پہ ہے کہ حق پہ ہے، آپ اللہ سے عملاً انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہ سب سے زیادہ نقصان کا باعث ہے اور بہت زیادہ تباہی کا باعث ہے. سامعین کا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے یا ترجمہ سنا دیجیے کیونکہ وقت کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور آپ پڑھ نہ سکتے تھے من قبل ہی اس نبوت سے پہلے من کتاب کوئی کی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. دائیں یا بائیں عام طور پہ دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ آیات ہیں واضح. فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں ہیں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کیوں نازل نہ ہوئی کوئی نشانی اس پر اپنے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ معجزات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا کافی نہیں ہے کہ ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب یتلی علیہم جو آپ ان پہ پڑھتے ہیں. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے تمہارے درمیان گواہی کے طور پہ. یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، جن کا یقین ہے باطل پہ. وکفروا باللہ، اور انکار کرتے ہیں وہ اللہ سے. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. You did not read any scripture before this, nor did you write it down with your right hand, otherwise the falsifiers would have doubted. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. In fact, it is clear signs in the hearts of those given knowledge. No one renounce our signs except the unjust. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. And they said, if only a miracle from his Lord was sent down to him. Say, miracles are only with God, and I am only a clear warner. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Does it not suffice them that we revealed to you the scripture which is recited to them? In that is mercy and a reminder for people who believe. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Say, God suffices as witness between you and me. He knows everything in the heavens and the earth. Those who believe in vanity and reject God, it is they who are the losers. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔